ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ بس تھوڑا سا وقت لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں دعا ہوگی، جلسے کا اختتام ہوگا، اور اسی میں بچوں کو کچھ انعام وغیرہ رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی تھوڑا سا وقت اور دیجیے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انعامات، احسانات کا مظاہرہ فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہم بہت ساری نعمتوں سے سرفراز ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہیں۔ ایک نعمت قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور دوسری نعمت ہمیں دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی چار کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ توریت، زبور اور انجیل یہ صرف اللہ کی کتاب تھی، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ میں اللہ کا وہ گہرا تعلق اور اللہ کی ایک صفت جڑی ہوئی ہے کہ یہ کتاب کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور چونکہ اللہ کی صفت متکلم، اللہ کی صفت کلام ہے، اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، جس طریقے سے اللہ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کی یہ معزز اور مشرف اور مکرم کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کا تعلق جس سے بھی جڑ گیا ہے، کہ جس نے بھی اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیا ہے، تو یقین جانیے اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ میں انسان کی بات بعد میں کرتا ہوں، آپ دیکھیے اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ بچہ قرآن پڑھنے والا جس تختی پر اور جس رحل پر اور جس تپائی پر وہ رکھ کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، وہ ایک معمولی سی لکڑی ہے جو ہمارے ٹوائلٹ اور باتھ روم کے گیٹ پر چڑھا ہوتا ہے۔ وہ لکڑی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب وہ قرآن کریم اس پر رکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اگر اس بچے سے ذرا بھی بے ادبی ہو جائے یا اس کا پیر لگ جائے یا وہ تپائی یا رحل گر جائے، تو وہ بچہ اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں استاد محترم نے اس کو سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تپائی کوئی عام تپائی نہیں ہے، یہ لکڑی کوئی عام لکڑی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لکڑی ہے کہ جس پر رکھ کے تم قرآن کریم پڑھتے ہو۔ جب بچے سے بے ادبی ہو جاتی ہے، وہ تپائی گر جاتی ہے یا رحل گر جاتی ہے، تو وہ بچہ اس کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق قرآن کریم سے جڑ چکا ہے۔ اور میں آپ کو ایک معمولی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک وہ کپڑا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے بدن پر گندے ہو جاتے ہیں، گندے ہونے کے بعد میں اب وہ دھوئے جائیں گے، اس کی کوئی زیادہ وقار اور حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے معمولات میں جو کپڑے استعمال ہوتے ہیں،
टॉवेल है, रुमाल है, जिसको हम नाक और मुंह पोंछने के काम में लाते हैं, जो गिर जाए तो कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही कपड़ा उसका जुज़दान बना दिया जाए और उस कपड़े का कवर बना दिया जाए और उसके अंदर कुरान करीम को रख दिया जाए, तो अब उसका ताल्लुक कुरान करीम से जुड़ गया, उसका ताल्लुक उसकी निस्बत कुरान करीम से जुड़ गई। अब अगर वो कपड़ा बच्चे के हाथ से सरकता है या गिर जाता है तो वो बच्चा उसे उठाता है और उसको प्यार करता है, उसको बुसा देता है और उसको सीने से लगाता है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक कुरान करीम से जुड़ चुका है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो कपड़ा जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो लकड़ी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कागज जिसको रद्दी के भाव में हम कबाड़े वाले को बेच देते हैं, अगर उसी कागज पर और उसी कोरे कागज पर कुरान करीम के हुरूफ को लिख दिया जाए और वो कुरान करीम की तिलावत में आ जाए, उस पेज की और उस कागज की वैल्यूएशन और उसकी इज्जत, उसका एहतराम हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है। उसका गिरना हमारे ईमान को जला देता है, हमारे अंदर के ईमान को हैरत अंगेज कर देता है। उस कपड़े का गिरना हमारे ईमान को हैरत अंगेज कर देता है। हमें ये मालूम हो जाता है कि अगर ये कपड़ा गिरा तो कुरान करीम की बेअदबी होगी, अगर ये रहर गिरती है तो कुरान करीम की बेअदबी होगी, अगर ये पेज या पारा गिरता है, अगर ये कागज गिरता है तो कुरान करीम की बेअदबी होगी। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर इंसान अपना ताल्लुक कुरान करीम से जोड़ ले, क्या अल्लाह उसका मकाम व मर्तबा नहीं बढ़ाएगा? बताइए, हम तो इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह की कमोबेश 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने किसी के बारे में अशरफुल मखलूकात नहीं कहा और अल्लाह ने कभी भी किसी मखलूक के बारे में इतनी मोहब्बत का इजहार नहीं कहा। नबी ने किसी भी मखलूक की इतनी फिक्र नहीं की जितनी उम्मत मोहम्मदिया और इंसान की फिक्र की। अब अगर इस इंसान का ताल्लुक कुरान करीम से जुड़ जाए, कुरान करीम के करीब हो जाए, तो अब मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि वो बच्चा जो गलियों में फिरता है, नालियों में हाथ डालता है या इधर उधर गलियों में बैठता है, उस बच्चे को कोई मुंह नहीं लगाता। उस बच्चे के बारे में गली से गुजरने वाले ये कमेंट करते हैं कि ये तो बच्चा, ये तो बस गली में फिरने वाला है, इसकी कोई इसके वालिदैन ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, ये किसी इदारे के अंदर या किसी मकतब या किसी मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए इसके वालिदैन ने दाखिला नहीं कराया होगा, इसलिए आज ये गली में फिर रहा है। लेकिन अगर वही बच्चा अपने करीब में या दूर इलाके में किसी मकतब में या किसी इदारे में या किसी मदरसे में जाता है और जाने के बाद में कुरान करीम को पढ़ना शुरू करता है, कुरान करीम को अपने सीने में बसाना शुरू करता है, तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत, उसके मकाम को कैसे बुलंद करता है। आप खुद देखते होंगे कि जब नन्हे मुन्ने बच्चे हाफिज कुरान अपने दिल और सीने में कुरान को महफूज करके निकलते हैं, तो बड़े उनसे बड़ी उम्र के लोग, डबल उम्र के लोग, ज़ईफ लोग उनको झुक के सलाम करते हैं। अरे ऐसी है ना? क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने अपना ताल्लुक कुरान करीम से जोड़ लिया, उस बच्चे ने अपनी निस्बत कुरान करीम से जोड़ ली और उसने ये ऐलान कर दिया कि सुनो ऐ लोगों, अगर अल्लाह ताला उस लकड़ी का मकाम बढ़ा सकता है, उस कपड़े का मकाम बढ़ा सकता है, तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो अपने रब से मोहब्बत करने वाला हूँ, मेरा रब मुझसे 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। क्या वो अपनी कलाम से और अपनी किताब से जुड़ने के बाद में मेरा मकाम व मर्तबा नहीं बढ़ाएगा? यकीनन बढ़ाएगा, यकीनन। और आपने ये शेर सुना होगा, अल्लामा इकबाल का शेर है, तल्ख है लेकिन वो सच है, कड़वा है लेकिन सच है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे साहिबे कुरान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे साहिबे कुरान होकर, और हम खान हुए
ہم خواہ ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی اللہ نے اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کی جماعت صحابہ کرام کو ہر دور کے اندر ہر اس وقت کی بڑی سپر پاور طاقت کے سامنے انہوں نے مقابلہ کیا. وہ اس وجہ سے کہ ان کا تعلق قرآن کریم سے تھا. اور جب تک اب مسلم قوم نے اور مسلم سماج نے اپنے تعلق قرآن کریم سے جوڑا تو اللہ نے اس کو مقام اور عزت سے نوازا. وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے, ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم جو ذلت و رسوائی پوری دنیا آج مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیے ہوئے ہے اور آج مسلمان ان کی زبانوں پر چرچے اور ان کی نیوز پر ہے کہ مسلمان یہ کر رہا ہے, مسلمان کے اخلاق خراب ہو چکے ہیں, مسلمانوں کے مسجدوں کے ماحول خراب ہو چکے ہیں, مسلمانوں کے گلی محلے کے ماحول خراب ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیا ہے. آج دنیا ہمیں ذلت و رسوائی کے نام سے پہچانتی ہے, آج دنیا ہمیں ذلت و رسوائی کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اللہ کی معزز اور پاکیزہ کتاب ہے. اگر ہم نے اس سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں تو پھر اللہ کے وعدے ہیں. دیکھیے یہ دنیا کی تعلیم جس طریقے سے اپنے بچوں کو دلواتے ہیں بہت ضروری ہے آج کے وقت میں دنیا کی تعلیم دلوانا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو آخرت کی تعلیم سے آراستہ کرنا. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیے, ان کو پروفیسر بنائیے, یقیناً بنائیے, لیکن ان سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائیے. ان کے دلوں میں قرآن سے عشق, قرآن سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کریے. اگر یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ دنیا کی کوئی بھی ڈگری ہو, اگر وہ بچہ حافظ قرآن ہے, اگر وہ بچہ عالم دین ہے, تو دنیا کی کوئی سی بھی بڑی ڈگری ہو دنیا کی اعتبار سے اس بچے کے لیے معمولی ہے. وہ بچہ بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم وقت میں وہ بچہ حاصل کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے پڑھنے سے, قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے سے اللہ تعالیٰ بچے کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے. اور سن لیجئے, یہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ میں ہی صرف اپنا خاص معاملہ اور تعلق رکھا ہے کہ صرف قرآن کریم واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ بچہ کہ جس کو ابھی تمیز اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, جو نہیں جانتا کہ ماحول میں گندی چیزیں اور یہ ساری چیزیں دنیا کی رونق کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے, لیکن جب وہ قرآن کریم کو پڑھنے بیٹھتا ہے اور یاد کرنے بیٹھتا ہے اور وہ 2 اور 2.5 اور 3 سال کے اندر قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے اور پھر مجال ہے کہ ایک زبر کا بھی فرق آ جائے. میرے بھائیوں, ہر دور کے اندر ہر زمانے میں قرآن کریم کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی گئی, لیکن قرآن کو مٹانے والے, قرآن کو ختم کرنے والے وہ خود تو مٹ گئے, لیکن قرآن کریم نہیں مٹا ہے. قرآن کریم جب بھی زندہ تھا, قرآن کریم جب بھی اپنے الفاظ کے ساتھ میں, اپنے زیر زبر پیش کے ساتھ میں جس طرح محفوظ تھا, وہ آج بھی قرآن کریم انہی زیر زبر پیش کے ساتھ میں اور اپنی مطالب اور مفاہیم اور تفاسیر کے ساتھ میں موجود ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم آج ہمارے سامنے جس طریقے سے محفوظ ہے, قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا. قرآن کو مٹانے والے خود تو مٹ سکتے ہیں, لیکن قرآن مٹ نہیں سکتا, قرآن مٹ نہیں سکتا. ہر دور کے اندر قرآن کو مٹانے والے آئے. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جب برٹش حکومت تھی تو انگریز نے اس پیارے ملک میں جو مدارس تھے, مسجدیں تھیں, اس کا یہ مشن تھا کہ اگر مسلمان کو مٹانا ہے تو قرآن کریم کو مٹا دو. تو اس کا یہ مشن اور وہ ایک ٹارگیٹ کے ساتھ میں اٹھے. انہوں نے جتنی بھی ہندوستان کے اندر مدارس اور مسجدیں تھی, ساری مسجدوں سے اور مدرسوں سے قرآن کریم کو اٹھوایا اور ان کو دریاؤں میں بہا دیا, ان کو جلا دیا. جب وہی انگریز دارالعلوم دیوبند کے اندر آیا اور آنے کے بعد میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے,
اور کہتا ہے کہ دارالعلوم کے اندر جتنے بھی قرآن کریم ہیں ان سب کو نکلوا دو، ورنہ ہم اس دارالعلوم کو یہیں پر اس کو سپرد خاک کر دیں گے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ظالم، اے انگریز، تو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو مٹا دے، تو اس سے پہلے لاکھوں کروڑ لوگ آئے جن کا بھی یہی مشن تھا، وہ خود تو چلے گئے اور مٹ گئے لیکن قرآن کریم نہیں مٹا۔ اگر تو قرآن کریم کو جو آج کاغذ کی شکل میں اور قرآن کی موجود میں اگر یہ ہے تو اس کو مٹا دے گا، تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو دریاؤں میں بہا دوں گا، تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو پانی میں بہا دوں گا، اس کو جلا دوں گا تو قرآن کریم کیا مٹ جائے گا؟ یہ تیری سوچ ہے، قرآن کریم نہیں مٹ سکتا۔ سن، یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر و مجنون کا کلام نہیں ہے، کسی جنات کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس رب کائنات کا کلام ہے جس کا اٹل اعلان ہے، جس کا صاف اعلان ہے، جو کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سن لو اے لوگوں جو قرآن کریم کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کرتے ہیں، میں نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور میں بھی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ انگریز سے مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انگریز، اٹھا اس قرآن کریم کو اور پڑھنا شروع کر۔ میں بلاتا ہوں حافظ قرآن کو، حافظ قرآن کو بلایا اور کہا کہ بیٹا پڑھنا شروع کرو۔ انگریز سے کہا تو پڑھنا شروع کر۔ اس نے الف لام میم الحمد شریف سے بسم اللہ پڑھ کر شروع کروایا۔ ادھر حافظ قرآن نے الحمد سے شروع کرا اور پڑھتے پڑھتے ایک سورت، دو سورت، ایک پارہ، دو پارہ، تین پارے، پانچ پارے، 10 پارے، 20 پارے، 25 پارے اور 30 پارے ختم کیے۔ ایک زبر کا بھی فرق نہیں آیا، ایک زبر اور ایک زیر کا فرق نہیں آیا، اور کہہ دیا کہ دیکھ تو قرآن کریم کو دریاؤں میں بہا سکتا ہے، تو قرآن کریم کو جلوا سکتا ہے، لیکن ان ننھے منھے بچوں کے سینوں سے قرآن کریم کو نہیں مٹا سکتا۔ ان ننھے منھے بچوں کے سینے سے جو قرآن کریم انہوں نے اپنی کم عمر میں جو کھیلنے کی عمر تھی، گلیوں میں پھرنے کی عمر تھی، ان کے والدین نے اپنے سینوں پہ ان کی والداؤں نے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر قربانیاں دے کر ان بچوں کو پڑھایا، ان بچوں کو مکتب میں بھیجا، ان بچوں کو مدرسے میں بھیجا تاکہ یہ بچے قرآن کریم کو پڑھ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو انعام سے نوازا؟ فرمایا کہ اگر کسی کا بچہ، اگر کوئی بندہ، یہ بچے کے بارے میں بھی ہے اور ہر بندے کے، ہر مسلمان کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ میں قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن کریم پر وہ پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے اور اس کو سینے میں بساتا ہے اور اس طرح سے اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور آخرت پر اور موت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے قرآن پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے، تو پھر کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی کئی زیادہ تیز ہوگی۔ اور پھر حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ بیٹا آجا، اور جو تیرے خاندان میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کی لسٹ میں اپنا نام درج کرا لیا، ان کو 10 لوگوں کو جنت میں بھیجا۔ اب بتائیے اس سے بڑی ڈگری کیا ہو سکتی ہے کہ جو بچہ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہی بچہ کل قیامت کے دن اپنے خاندان سے، اپنے خاندان سے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کی آیت کو پڑھتا جا، اقرأ، پڑھتا جا، اور جب تو پڑھتا جائے گا تیرے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، تیری آخری آیت ہوگی اور آخری تیرا مقام ہوگا۔ یہ قرآن کریم سے محبت کرنے والے صرف حافظ قرآن کے لیے حدیث نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے حدیث ہے جو قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرتا ہے اور قرآن کریم کو روزانہ پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر دین کے داعی پیدا ہو جائے، ہمارے علاقے سے حافظ قرآن پیدا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں اپنے سینے پر ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنے کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے گا۔
میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا نام تھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں اپنی ماں و بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور آج کی محفل کے تمام ہی نوجوانوں کے لیے میں اس واقعے کو پیش کرتا ہوں۔ اس واقعے کو اپنے دل کی تختے پہ لکھ کے جائیے کہ دیکھیے قوم کے اندر اور سماج کے اندر انقلاب یوں ہی نہیں آیا کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیں یا آپ اپنے بچوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ یہی وہ بچے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دین کے کام لیے۔ یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے روم اور فارس جیسے سپر پاور طاقت کا مقابلہ کیا۔ یہی وہ بچے ہیں جو صلاح الدین ایوبی بن کر مسجد اقصی کو فتح کیا۔ میرے بھائیوں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے، تقریباً 8 یا 9 سال کی عمر ہی ہوگی۔ ان کی والدہ بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، مٹی کا کمرہ تھا، اس میں رہتی تھی اور کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ کمانے کا ذریعہ یہ تھا کہ بس کبھی کسی کے گھر پہ جا کر کچھ کام کر دیا، کھانا بنا دیا، یہ کوئی اور کام کر دیا، وہاں سے کچھ پیسے حاصل ہو گئے، اس سے گھر میں کھانا بن گیا۔ بڑی اللہ والی تھی، بڑی فکر مند تھی۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کی فکر ہوئی اور فکر دل میں یہ پیدا ہوئی کہ یہ جو بچہ ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کی سرپرستی میرے کاندھوں پر ہے۔ اگر یہ بچہ ایسے ہی کھیلتا رہا اور ایسے ہی بچوں کے ساتھ میں پھرتا رہا تو جو میری خواہش ہے اور میری تمنا ہے کہ یہ بچہ کچھ آگے چل کے کچھ بڑا بن جائے، اس بچے سے اللہ تعالیٰ کوئی دین کا کام لے لے، یہ بچہ دین کا داعی بن جائے۔ اگر یہ بچہ گلیوں میں پھرتا رہا، اگر یہ بچہ گلیوں میں کھیلتا رہا تو کوئی ایسے نہیں بن سکتا۔ اس ماں کو فکر ہوئی اور انہوں نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں اپنے علاقے سے دور ایک مدرسے میں وہاں گئی اور جانے کے بعد میں وہاں کے استاد صاحب کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور استاد صاحب سے گزارش کی کہ حضرت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن جب تک میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، میں یہ چاہتی ہوں، مجھے اللہ سے یہ میری تمنا ہے کہ یہ میرا بچہ، اس بچے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے، یہ بچہ دین کا داعی بن جائے، یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے، یہ بچہ عالم دین بن جائے، یہ بچہ انقلاب لانے والا بن جائے۔ یہ بات چل رہی تھی، استاد محترم کھڑے کھڑے سن رہے تھے۔ اب جب ماں اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے رخصت ہو رہی تھی، وہاں سے نکل رہی تھی، تو انہوں نے ایک اور چھوٹی سی گزارش کی کہ استاد محترم بس آپ سے ایک آخری گزارش ہے کہ جب تک یہ بچہ کچھ نہ بن جائے تب تک اس کو گھر پہ آنے مت دینا۔ یقیناً اس بچے کو میری یاد آئے گی، یہ بچہ توبے گا، اس کو میری یاد آئے گی، لیکن آپ سے میری گزارش ہے، میری ماں اور بہنیں سنیں کہ وہ کلیجہ آج کو ایسی ہی ماں کی ضرورت ہے کہ جس ماں نے اپنے استاد محترم سے اپنے بچے کے لیے کہا کہ یہ بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے دل میں میرے لیے تمنائیں آئیں گی، مجھ سے ملاقات کے لیے تڑپے گا، لیکن آپ اس کو آنے مت دینا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ماں وہاں سے چل دی، رخصت ہو گئی، بچہ وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن چھوٹا بچہ تھا، بچے کے دل میں ماں کی ممتا جاگی اور اس کو اپنی والدہ کی یاد آئی۔ اپنے استاد کے پاس آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ استاد جی والدہ کی بہت یاد آ رہی ہے، کافی دن ہو گئے والدہ کا دیدار نہیں ہوا، والدہ کی ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، والدہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، کافی دن ہو گئے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ استاد محترم کو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ ادھر بچہ بلبلا رہا ہے، استاد محترم سوچنے لگے کہ اگر اس بچے کو گھر بھیجتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر اس بچے کو گھر نہیں بھیجتا ہوں تو اس بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ دونوں چیزیں سامنے تھی۔ استاد محترم نے
اللہ سے دعا کری، اے اللہ کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی شکل میرے دل میں ڈال دیجئے کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے اور اس بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ استاد محترم سوچ ہی رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہ نے کوئی بات دل میں ڈالی اور اس بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا میں آپ کو اتنا سبق دیتا ہوں، اگر آپ یہ سبق مجھے شام تک سنا دے تو میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ بچے تھے، بچوں کے اندر گھر جانے کی امنگ ہوتی ہے اور وہ گھر جانے کے لیے اپنے والدین سے ملنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، یا آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا۔ تو وہ بھی ایک بچہ تھا، نونہال تھا، معصوم تھا۔ استاد محترم نے خود جان بوجھ کر اس کو اتنا سبق دیا کہ وہ شام تک یاد نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ بچہ کوئی ہمارے علاقے اور ہمارے سماج جیسا بچہ نہیں تھا۔ اس بچے کی تربیت اس ماں نے کی تھی، اس بچوں کو سکھایا تھا اس ماں نے۔ جب وہ بچہ اپنے استاد کے پاس سے آیا، آنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور اس نے قرآن کریم کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں استاد کا بتایا ہوا سبق دیکھا کہ اتنا سبق ہے شام تک یاد نہیں ہو سکتا، لیکن اماں سے بھی ملنا ہے۔ اماں کے پاس جانے کے لیے استاد نے اتنے سبق یاد کرنے کی شرط لگا دی ہے۔ اب وہ بچہ پریشان ہوا، اس کو اپنی اماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ بیٹا جب تمہاری زندگی میں تمہیں کچھ اللہ سے تمہیں کچھ مانگنا ہو، تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، تمہاری اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو تمہیں اپنے اللہ کی طرف لو لگانا ہے، تمہیں وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں مصلی اٹھانا ہے، مصلی اٹھا کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اور اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وہ بچہ وہ اس ماں کی تربیت یافتہ بچہ تھا۔ وہ بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد میں اس بچے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں اس نے اپنے معصوم سے ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میں کہا، اے اللہ آج مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے ماں کی یاد آئے گی ہے، مجھے ماں سے ملنا ہے۔ استاد نے اتنا سبق یاد کرنے کے لیے دے دیا ہے تو شام تک یاد نہیں ہو سکتا، لیکن اے اللہ مجھے یقین ہے تیری ذات سے، تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، لہذا تو مجھے سبق یاد کروا دے۔ اگر تو مجھے سبق یاد کروا دے گا تو آج میں اپنی ماں سے مل سکوں گا۔ بہرحال ادھر بچے نے اللہ سے دعا کری اور اللہ بھی کیا ریزن تھا، اللہ نے اس بچے کی التجا، اس بچے کی گزارش کو سنا، اس بچے کی توقع سنا، اور جب وہ بچہ سبق یاد کرنے بیٹھا اس نے یاد کیا سبق، کتنا استاد نے سبق دیا تھا، اور یاد کر کے وہ اپنے استاد کے پاس آیا، شام ہونے سے پہلے استاد کے سامنے موجود ہو گیا۔ استاد محترم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ بچہ، میں نے تو اس کو اتنا سبق دیا تھا جو شام تک تو گیا، یہ کل تک بھی یاد کرتا تو ممکن نہیں تھا۔ چلو سن کر دیکھتے ہیں۔ اس نے قرآن کریم کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد میں سنانا شروع کیا، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے، 1 پارے 2 پارے، کتنا استاد نے سبق دیا تھا اتنا اس بچے نے سبق سنایا، ایک الف اور ایک زبر کا فرق نہیں آیا۔ استاد محترم حیرت زدہ ہو گئے کہ اس بچے کا تعلق تو کچھ اور ہی ہے، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ لہذا استاد نے جو بچے سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ بچے کو الوداع کہا کہ جاؤ بیٹا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سبق سنا دو گے، میں تمہیں تمہاری ماں سے ملنے دوں گا، جاؤ تم خوشی خوشی اپنی ماں سے ملو۔ اب سنیے، وہ بچہ مدرسے سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں ہمارے اور آپ کی طرح وہ بچہ اپنے مدرسے سے نکلتے ہی اس کے ذہن میں یہ پکچر بننے لگتی ہے اور یہ مووی چلنے لگتی ہے کہ میں اپنی گلی میں جاؤں گا، میرے یار دوست کھیل رہے ہوں گے، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، میں انہیں دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا، میں جاؤں گا دروازے پر دستک دوں گا اور کہوں گا ماں، میری ماں چولہے پر بیٹھی ہوگی، روٹی بنا رہی ہوگی یا کہیں کسی اور کام میں مصروف ہوگی، میں اپنی ماں کو آواز دوں گا ماں، ماں ایک ہی آواز میں دوڑتی آئے گی اور وہ مجھے دیکھ کر اپنے سینے سے لگائے گی۔ یہ بچے کے ذہن میں چل رہا تھا۔
ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ اپنے محلے کی گلی میں آتا ہے اور بڑا اٹھتا پھلانگتا ہوا کہ آج اپنی ماں کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، آج اپنے ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا۔ وہ بچہ نکلا اور نکلنے کے بعد میں گھر کے دروازے پر پہنچا، پہنچنے کے بعد میں سنیے وہ بچہ اپنی ماں کو آواز لگاتا ہے کہ ماں، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے ماں، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے ماں، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ چوتھی بار وہ آواز لگاتا ہے ماں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ بڑے سخت انداز میں کہ کون؟ کہ میں تیرا بیٹا بایزید۔ کہ کون میرا بیٹا بایزید؟ میرا بیٹا تو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ نہیں ماں، ایک بار دروازہ تو کھول، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا بیٹا بایزید ہوں، تو مجھے دیکھ کر پہچان لے گی، ایک بار دروازہ تو کھول دے، کنڈی تو کھول دے۔ اس ماں نے دروازہ نہیں کھولا، رونے لگی، بلبلانے لگی، بچہ رو رہا ہے، دروازے پر سسک رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں وہ بچہ دروازے سے لوٹا اور لوٹنے کے بعد میں رو رہا تھا اور اپنے آنسو کو پوچھ رہا تھا، لیکن ماں بھی تھی، اس کی مامتا جاگی، کلیجے تھرنے کے قریب تھا۔ وہ آئی دروازے پر، سنیے میری مائیں اور بہنیں، آج ہمیں اس ایمان، اس ماں سے سبق حاصل کرنا ہے کہ وہ آئی دروازے پر، اور دروازے پہ آنے کے بعد